وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات بھائی بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک محمد پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج میرے خدا بحر موج ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام. اے سارے نے پڑھنا ہے بھائی شعر و تسی. آخری پہلا تو میں پڑھتا رنگ روئے شہادت تاکہ پتہ چلے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن
کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی داست. سارے بھائی بولو، کوئی تو پریشانی چلو، سارے اچھی آواز نہ بولو، مقصد تو ہے ان کے ذکر کا. ہاں بالکل اچھا کر کے بولنا. در درج نجف مہر برج شرف رنگ رویش. بولو بھائی رنگ، اور رنگ روئے شہادت بے لاکھوں سلام، اور رنگ روئے شہادت بے لاکھوں، اور رنگ روئے شہادت بے لاکھوں سلام. آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سارے بولو نا بھائی، قدر والے. میں تے گڑا قدری بچا کے رکھیا، تسی بھی میں ہٹا دیں وہ سپیکر، پھر زور لاڑے، زور لا کے پڑھ. اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اور قدر والے جانتے ہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور عالم اسلام کی غیرت کا نشان حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، جنہوں نے بلا وجہ میری بیماری کے لیے 2 مہینے 1 دن جیل کاٹی. آپ کی ضمانت ہو گئی، اور پہلے بھی آپ خوش تھے، لیکن 2 مہینے 1 دن میں آپ اتنے خوش تھے اور اتنا آپ مسکراتے تھے کہ باہر پولیس والے آ جاتے کہ اندر کیا ہو گیا. اتنے ہنستے تھے تاکہ مولی خادم کو محسوس نہ ہو کہ میں پریشان ہوں. گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہونیاں. سبحان اللہ. حضرت صاحب جی تواڈے نال ہاں. جدو اوکھا ویلا آیا، اقبال کہندا ہے خطر تابو تمہارا امتحان است، اور عیار ممکنات جسم و جان است. اقبال کہندا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا جنا کیڑا سی تے لمما کیڑا پے گیا سی. اب شاہ جی نے جو بات کیا نا، وہ امام علی مقام کی زبان سے میں پڑھ دیتا ہوں. عن عقبۃ ابن ابی العیزار ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالا وانا حق من غیر قد اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی فَإِن تَمَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ. آگے بات. فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي
یہ ہے بات، یہ خطبہ ہے امام علی مقام کا۔ میں آگے ترجمہ بھی تھوڑا سا سناتا ہوں۔ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم وَأَهْلِي ما أَهْلِيكُمْ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَلْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فلا عمری ما ہی لکم بنکرن قد فعلتموها بأبی وآخی وابن عمی مسلم والمغرور من اغتر منکم فحزکم احتاتم ونصیبکم دیاتم ومن نکس فإنما ینکس علی نفسی فسیغن اللہ عنکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بھائی لگاؤ لگاؤ اس میں، اس کو چلاؤ تھوڑا سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی میں ویسے بھی تقریر دا قائل کوئی نہیں تے تسی ڈھلے ڈھلے کیتی تے بس سلام پڑھ دئیے اور چلو نعرہ لاؤ، یہ تہاڈا جلسہ تو پوری دنیا ویکھ رہی۔ ہاں وال کر کے نعرہ، بیٹھ جاؤ بھائی، تسی کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ، او بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اینج نہیں کرنا، بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، بیٹھ کے نعرہ لاؤ، میں جی بیٹھ کے لا رہا، زور لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، او زندہ باد، این کر کے نعرہ لاؤ۔ ایڈے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا کلہ ہی آواز دوڑے تھے بھاری آ رہی، ول کرے نعرہ لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، شور توجہ بھائی، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ صحابہ جنہ رامہ تو گزرے ہو زمین بھی ہلی، بھائی جنے تے پہلی باری ویکھے جناب۔ این کر کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے بیدہ کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ توجہ بھائی، بند کرو، جب میں تقریر کر رہا ہوں بند کرو۔ توجہ بھائی، توجہ۔ نعرہ تحقیق آج گیا تو وکری گل کرنی، سارے دا آ گیا نعرہ تحقیق اور نعرہ تحقیق۔ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق۔ حضور کا فرمان سنیں۔ کل پھر انتظامیہ کو کوئی کہہ دی آپ نے فرقہ واریت پھیلائی، میں نے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کی۔ اب حضور کی حدیث سنانا فرقہ واریت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟
لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. حضور نے فرمایا نا چار بندیاں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. حضور دا فرمان تو پریشان نہیں نہ کرنا چاہیے بندہ. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. میں منافق دی کاف دا کلکلہ بھی کر دیواں. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اگلی بات ابو بکر، حضور نے یہ بات فرمائی ابو بکر فی الجنہ اور ابو بکر فی الجنہ. سارے بولو ابو بکر فی الجنہ. کوئی کالا کتا قیامت تک بھونکے تو پھر بھونکتا رہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. زور لا کے ابو بکر اور فی الجنہ. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ما فشاند نور وسگ او او کند ہر کسے بر خلقت خود میدند. فرمایا 14ویں رات دا چند چڑھے ہوندہ تھلے کتا او او کردہ. اعلیٰ حضرت فرمایا کتا اس کے علاوہ کر بھی کی سکتا. ابو بکر اینج نہیں بھائی چلے ہو اسی تو پھر سارے دے غلام ہیں نا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. نہ اسی کالے ہاں تے نہ کالیاں گلہ کرنے ہاں. اسی چمک دے محبوب تے غلامہ تے گلہ بھی چمک دی ہوئیاں کرنے. اوچا بولو لبیک یا رسول اللہ. کہا لبیک. اور بیٹھ جاؤ بھائی. ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ. او زور لا شیرو یہ تو جواب نہیں دینا. یہ تو مرضی کتا بھونکے. حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کے خلاف کوئی گل کرے اور مولوی اپنے علم دا اظہار نہ کرن عالم اس ویلے اس مولوی دا نہ فرض قبول تے نہ نفل قبول. ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ. یہ اس زبان سے ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. ابو بکر فی الجنہ وعمر 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 فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعثمان فی الجنہ
وعثمان فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. زور لا کے مولا علی دی آڑے صحابہ نو بھونکنا اے اور بات ہے تے سارے اندر اینج کر کے ذکر کرنا اے اور بات ہے. وعلی فی الجنہ زور لا کے بھئی زور لا کے وعلی فی الجنہ 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 والزبیر فی الجنہ والزبیر فی الجنہ والزبیر فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وطلحة 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 فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف 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 فی الجنہ وسعید بن زید 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 فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. انہاں اپنے حضور دی عزت دی خاطر پیو مار دیتا. انہاں دا نا ذرا زور نال اور لینا ہے. وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ 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 وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت اور کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت. اور زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا اور خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. زور لاؤ بھائی شیرو زور لاؤ. توجہ اخبار میں شاہ جی سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. دسو جی ایتنی بھی کوئی بڑا جھوٹ کا انعاد ہو سکتا ہے بھئی واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. میں کیا واقعہ کربلا سینہ تان کر جان دینے کا درس دیتا ہے. امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. اندازہ لاؤ تو سینہ دے اے یہود و نصارہ دی جنٹی دا بھی کوئی مطلب ہاتھ ہوندی نال واقعہ کربلا نال امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. یہ بات ہے. امام علی مقام فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جس نے کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا پھر جا کے دی حمایت کر دیتی اور لبیک دی مخالفت کر دیتی پھر ساڑی مخالفت کر دیتی. فرمایا من مرہ سلطانا جائرن بیدہ دے مقام تے آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی مسلمان
کسے ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہو۔ دسو جی مسیتاں کڑیاں دا نچنا کیوے، اور مسجداں وچ کڑیاں دا نچنا کیوے، او دسو تسی۔ ایک مسیت وچ نہیں، شاہ جی میں نے اس دن فرمایا بھائی ایک مسیت وچ کڑی نہیں نچی، یہ تے سارے جہان دیاں مسیتاں وچ کڑی نچ گئی۔ ایک مسیت دی توہین تے ساری مسیتوں دی توہین ہوئی۔ اسی جمعہ پڑھن گئے تے کہندے کہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں جی اتنے کڑی محراب وچ نچے، اتنے ٹھیک ہے جی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی قیادت سے جمعہ پڑھن چلے جائیے تو کہندے یہ دہشت گردی ہے۔ جی مسیتاں کڑی نچے تے تے ٹھیک، تے شرک پور شریف دی دھرتی ہوتے شہدائے کربلا کانفرنس ہوئے تے تے پابندی۔ زور لا کے بھائی، زور لا کے۔ توجہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی یہی مطلب ہے نا، اس لیے پاکستان بنا، نعرہ بھی یہی لگا۔ ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ لبیک کا نعرہ جو ہے نا یہ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کلمہ طیبہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر سب بزرگوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ قائد اعظم نے کلمہ طیبہ کو کس لیے استعمال کیا؟ سیاست کے لیے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کس لیے استعمال کیا جی؟ تے میاں غلام اللہ علیہ رحمہ جڑے تھے سن بزرگ، انہاں کس واسطے استعمال کی؟ سیاست واسطے، یعنی سارے استعمال نہیں کیتا۔ سید ابو الحسنات قادری کس واسطے کیتا؟ سید نعیم الدین مراد آبادی کدے واسطے کیتا؟ سارے نے گلیاں محلیاں جا کے تقریراں دے جلسے کیتے بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ جو ٹی ویوں میں بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو نا، پاکستان کا مطلب یہ نہیں جو منہ میں آ بکی جا۔ ہاں پاکستان کا یہ مطلب نہیں جتھوں لابے تے کھا دیا۔ ہاں یہ نہیں میں پورا ملک 72 سال تجھے کھا گئے، جو اٹھتا ہے جناب جو ٹی ویاں تے بکواس کرتا ہے، پاکستان اس کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ جی۔ میں اس دن نعرہ لواندہ نا مسجد وزیر خان ہے، مسجد وزیر خان بھی انجان جو ہو جانا سی اتھے تو میں اس واسطے نہیں لوایا کہ میں کہنے کہ جی سیاست کی یہاں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کلمہ پڑھنا بھی اب ہمارا سیاست ہے، مسیتی نماز جا کے پڑھنا جمعہ بھی سیاست۔ اس واسطے میں نے وہاں کچھ نہیں بیان کیا، لیکن اس دھرتی پر تو رسول اللہ کے دین کے جو شعر گزرے ہیں اس دھرتی پر تو الا اللہ کا نعرہ ایسے ہو کہ یہ اسلام آباد سے ہوتا ہوا، سری نگر سے ہوتا ہوا دہلی جائے، پھر دہلی سے ہوتا ہوا وائٹ ہاؤس جائے، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا بیت المقدس جائے کہ نہیں وارث جاگ پڑے ہیں۔ اس طرح کا الا اللہ کا نعرہ لاؤ۔ کہتے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، میں کہا اسلام تو شروع ہی جنگ سے ہوتا ہے۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ٹی وی پر نہیں پتا تو مجھے ایک دن بلاؤ، میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا معنی ہے۔ اسلام تو چھیڑتا ہے، کہتے کسی کو اسلام کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلندو، کوئی بت نہیں، کوئی ہندوازم نہیں، کوئی بت مت نہیں، جیڑا بھی رب دا منکر ہوتا کوئی تعلق نہیں، اور لا الہ کوئی بھی کچھ نہیں ہوئے کون پھر الا اللہ۔ توجہ بھائی، لا الہ دا معنی ہی لڑائی ہے سیدھی سیدھی۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ او الا اللہ، تو ان کر کے شعر الا اللہ دا نعرہ لاؤ۔ تو انہوں نہیں پتا اس نعرے دی ضرب کتے تک جاندی، لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا گل وزنی کرنا کتے تک وہ درد جاندہ ہے۔ اہمی جناب میرے آقا و مولا جب تقریر فرماتے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، اور حضور دے جاہ و جلال تے پہلی کوئی نہیں ہوتی قیمت، تو کہندے ہیں حضور دے جاہ و جلال مزید ہو جاندہ سی، تے پتہ لگتا سی حضور ڈرا رہے ہیں بھائی صبح لشکر آیا یا شامی،
یمن سے بات کرو، تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی بات کرو. میں کہو جڑے والی تیرے گل نہیں ہو سکتی تے سانو تے خنسے والے سبق نہ پڑھا. تقریر تے انج ہی ہو سکتی. ہاں اشتدت غضبہ، حضور دا جڑا غصہ مبارک جڑا وہ علا صوتہ احمرت عیناہ، حضور دی آواز دی پہلے ہی دی کوئی قیمت نہیں. حضور کی تقریر کے دوران آواز بلندہ خطبہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی، حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی، حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تقریر فرما رہے ہیں، اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ صبح لشکر آیا یا شام آیا. میں تو پڑھے ہی کوئی نہیں. خطبہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو حضور نے تیرے اندر دم خم نہیں ہے تو گل نہ کر سکتا، جڑے کر دیں انہوں نے بارے تو بک بک نہ کر. لبیک نال تو نہ چل سکتا تے نہ چل، لیکن بڑھ بڑھتے نہ کر. او برما دیاں توجہ، او برما دیاں جیندیاں زندہ بچیاں دے کباب بناون تینوں پھر بھی کدے نہیں غصہ آیا. اور بیت المقدس یہودیاں دے قبضے چ رہے تے تینوں پھر بھی کدے نہیں غصہ آیا. عراق وچ مسلماناں نوں ننگیا کر کے کتے چھڈے گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. افغانستان وچ کنٹینر بند کر کے انہاں نوں دانے دی طرح بھن دتا گیا تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. ایک چوڑی حضور کے خلاف گل کرن والی انہاں نوں بڑے اہتمام نال باہر بھیجا گیا، اور فرانس دے صدر ہاؤس دے اوتے بینر بنا کے لکھ رہا انہوں ویلکم ویلکم کہندے رہے، اور تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. مسجد تو سپیکر اتر گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. دینی مدارس بند ہو گئے، سورہ انفال تے توبہ کٹ دیتی گئی تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. ممتاز قادری تختہ دار تے جھوم گیا اور تینوں پھر بھی غصہ کت نہیں آیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اج 20 سال ہوئے ہر روز دیوار نال کن لاندی کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا ہونا. 20 سال ہو گئے اسی جیلیں رہے شاہ جی، پاکستانی جیلیں جڑے ساڑے اپنے باہر بھی اپنے مسلمان کھڑے ہوندے سن، روٹیاں دینے والے بھی مسلمان تھے، اسی بھی اندر آپس سے چساں. اور ایک زنانی ہو کے یار، اور 20 سال ہو گئے ہر روز وہ دی امی نے میں نے دسیا بھائی ہر روز امریکی مذاق کر دیں، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا. تسی مڑ کے ساڑے خلاف گلاں کرنے ہو بے کے گھراں چ. یہ تو شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے، ورنہ قیامت والے دن مسجد وزیر خان دے تسی جواب نہیں سی دے سکنا. اے تے مسجد وزیر خان دے تو اسی اس دن گئے تھے، جڑے روحانی لوگ سن وہ بھی اتھے تشریف لے آئے. میں نو نہیں پتہ ہے نہ گلاں دا، میں بالکل خشکی دا بھریا مولویاں، لیکن ایک بزرگ میں نو فرمان لگے داتا صاحب بھی تشریف لے آئے سن. ظاہر ہے حضور اسلام دی عظمت دا نشان ان بھاٹی چوک وچ بابی ہوری بیٹھے تو انہاں دے شہر وچ کڑی نچ جائے، محراب وچ تے انہاں آنا نہیں سی. انہاں دسیا خواجہ قمر الدین سیالوی بھی تشریف لے آئے سی. تو پھر جدوں اے آئے تو پھر شاہ محمد غوث نہیں آئے ہونے، پھر علم الدین نہیں آئے ہونا. اس دن تو شوکت اسلام دا اظہار ہویا. خدا دی قسم اجے تک میرا نشہ نہیں اتریا. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لوگ کوئی چیزاں کسی دیاں آباد کرن جاندے، کوئی کسی نو جناب خوش کرن جاندہ. یہی تو امتحان ہے تنویر، اور کس نے کس کو خوش کرنا. توجہ توجہ توجہ. میں انہاں توڑے اے جڑے تسی ہاتھ اٹھان دے ہو، میں انہاں تے بھی صدقے توڑی آواز کر دو، انہاں تے بھی صدقے. لیکن جب تک بندہ جھلا نہ کہلاوے نا وہ گل نہیں بندی. بالکل جھلیا ہونا پورے ہاتھیں جوتے چاہ کے نعرہ لاؤ. تسی اجے تکی پہ سنبھال دو، ہوتا چکو ہاتھ سارے. توجہ
توجہ، قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا عمر بن لیث خراسان دا بادشاہ فوت ہو گیا، لوگ بعد خواب وچ ویکھیا، انہیں کہا کی بنیا؟ انہیں کہا رب نے بخش دیتا۔ انہیں کہا تینوں بخش دیتا؟ انہیں کہا ہاں۔ سنو اسی کیوں گئے مسجد وزیر خان کیوں گئے؟ اے این چک چک کے ہاتھ نعرے کیوں لاندیاں؟ فیض آباد کیوں گئے؟ ممتاز قادری ناسی کیوں کھڑے ہوئے؟ اسی صفحہ کیوں نہیں توڑیاں؟ کیوں جناب؟ جمعہ اسی کیوں نہیں بند کیتے؟ وہ تو درمیان اور لوگ آ گئے سن، اسی نہیں تھا، اسی تو ایک دن بھی مدرسے بھی نہیں سن بند ہونے دینے، بالکل نہیں سن بند ہونے دینے۔ جے قرآن پڑھ دیا کرونا آندا تو پھر چس آ جاندی، ہاں جے نماز پڑھ دیا کرونا آندا تو پھر چس آ جاندی، جے مسجد دی ٹوٹیوں تے کرونا آندا تو پھر چس آ جانی سی۔ لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال رویا کہنے لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ کہندا خود مولوی تو نہ بدلے لیکن قرآن دیا تعویلیں ہوئی کٹ چھڑیاں جناب۔ یہ آج کوئی وباواں آئیاں، یہ تو وباواں بڑے بڑے دور تے آندیاں رہیاں، لیکن 6 فٹ دے اتے جماعت نہیں ہوئی کبھی۔ اقبال کہندا مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان۔ اقبال کہنا سانو تو نہ بے دینی سکھائی اور مولویوں نو کی ہویا؟ جس صف دے بارے حضور نے فرمایا جڑا صف توڑے اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے۔ گلاں کرنے ہو تے مڑ کے جی لبیک والے جی تے چوک وچ نہ آون جی، اور کتھے جائیے پھر؟ انڈیا نو کبھی سانو شہداء کربلا دا جلسہ کرن دیو۔ زور لاؤ بھائی، تسی کیوں نہیں زور لا رہے؟ تسی جڑے سامنے بیٹھے تو آڑے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ چکو ہاتھ۔ توجہ توجہ بھائی، توجہ توجہ۔ اور مولا کائنات پڑھو، حضور دی ختم نبوت دی حدیث سنو۔ کیوں جی؟ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقطط أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ توجہ، بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رعاو بداہتا حابہ ومن خالتہ معرفتا حبا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا علی فرماتے ہیں جڑا دور رہا جڑا قریب آیا وہ کہن تے مجبور ہویا، نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ ہن امام حسن کو سنو، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، یوں کہا کرتے ہیں سنی،
عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اشتہی ان یصف لی من شیئا اتعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقنى العرنین له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحيا صال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط يجري كالخط عاري الصديين يجري كالخط عاري الصديين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هورا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. لاؤ جی ہوں امام حسین کو یا رسول توجہ بھائی توجہ او بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. لو جی ہن امام حسن کو سب تو وڈی امام حسین کو سب تو وڈی حدیث سبحان اللہ. تسی ذرا تصور ادھر کرنا ہے رسول اللہ دی مبارک زلفاں کی ہو جیاں سن پھر رسول ابرو کی ہو جائے سن پھر رسول اللہ دی مبارک اکھاں کی ہو جیاں سن پھر حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جائے سن پھر حضور دی مبارک زلفاں کی ہو جائے سن پھر رخسار مبارک کی ہو جائے سن پھر نک مبارک کی ہو جائے سن پھر رسول اللہ دے لب ہائے مبارک کی ہو جائے پھر دندان مبارک کی ہو جائے پھر آپ دی تھوڑی مبارک کی ہو جائے پھر آپ دی مبارک گردن کی ہو جائے پھر رسول اللہ دے بازو مبارک کی ہو جائے پھر کلائیاں کی ہو جائیں پھر ہتھیلیاں کی ہو جائیں پھر مبارک انگلیاں کی ہو جائیں پھر رسول اللہ دی چال کی ہو جائے پھر پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ کیسے پھر نیچے والا حصہ کیسے پھر حضور کا دیکھنا کیسے پھر حضور کا مسکرانا کیسے. امام حسین نو بیان کرنا چاہیے سی کیونکہ سب قریب جے بیٹھے جی کندھے مبارک تے جے بیٹھے پھر اپنا دست مبارک امام علی مقام نے حضور دی مبارک داڑھی بھی داخل کیتا پھر رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس انہاں دے منہ مبارک بھی داخل بھی کیتی تے پھر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. ہاں جی احب اللہ من احب حسینا اللہ او دے نال پیار کرے گا قیامت تک جڑا حسین نال پیار کرے گا. اسی بالکل ایویں دو ہتھاں نال ایویں لکھاں سلام انہاں سواریاں نے جتھے پیر لگے نہ کربلا وچ چل کے جدو امام حسین آئے تو سواریاں جتھوں گزریاں جس خاک کو تو وہ خاک بھی امت کو افضل اور اعلی بڑھ بڑھ جڑے کر دیں ساڑھے کو سنا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی ساڑھے لیکن اسی آل بیت دی آڑے صحابہ نو بانکے کدے نہیں اے آڑ بنا کے کوئی صحابہ نو بانک جائے انج نہیں ہونا
اپنی بھونکاں سنبھال کے رکھو تے اپنے ماں پیو نو بھونکو، اپنے خاندان نو بھونکو، جنہاں نو اللہ نے ازل چن کے صحابہ نو حضور دی خدمت واسطے چنیا تے انتخاب کیتا، انہاں نو کسی نو بھونکن دی اجازت نہیں۔ میں بڑا ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا ہاں، لیکن یہ میری ہلکی پھلکی بھی جناب بڑی اگے تک جانی اور جانی چاہی دی بھی ہے۔ میں بول ہی اس واسطے رہا، میں مسجد وزیر خان گئے ہی اس واسطے سے کہ تاکہ لوگ کہیں یہ سیاسی طور سے اتھے تو جناب 50 60 سالہ بندے کہنے لگ پہ، انہیں کہا جدوں دے ہوش سنبھالی مسجد وزیر خان ایہو جہا رش نہیں ویکھیا۔ جی ہاں جی بالکل، یہ جو اسی لبیک نے اعلان ہی نہیں کیتا بھئی، یہ تو صرف یہ کیا بھئی اسی جمعہ پڑھنا ہے، جے کہندے نا آ جاؤ بھئی ذرا حضور دے غلام، توجہ توجہ توجہ، اتنے یہ تو شرکپور شریف والے لوگ ہی بھر دینی سی تو باقی دنیا کدھر جانی سی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح، کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح۔ دور دور لوگ بڑھ بڑھ کر دیں، میں کہا بڑھ بڑھ نہ کر، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی پوری امت نو یہی درس دے رہے ہیں، اور ساڑھا کوئی مقصد نہیں، پیر جی میرے نال رہے کوئی مقصد کوئی نہیں، میں بھی جیل وچ رہا کوئی مقصد کوئی نہیں، یعنی دنیا دا کوئی مقصد نہیں ساڑھا جیل وچ رہن دا، کوئی مقصد کوئی نہیں دنیا دا، صرف حضور دا دین مقصد ہے۔ شاہ جی دا بھی کوئی ارادہ کوئی نہیں کسی قسم دا عہدہ لین دا، میں تو مسیح دا ویسے بھی دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جناب، ساڑھے کتنا رب نے سانو توفیق دیتی، لوگاں دیا جماعتاں کسی نو تختوں تے لے آن واسطے بڑیاں، کسی دی فلانے دے نعرے لان واسطے بڑیاں، اسی قیامت تک شکر ادا کریے نا، اور لبیک والے نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جدوں تو لے گیا اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے لے گیا، جدوں تو لے گیا اپنے نبی دی عزت واسطے لے گیا، جدوں تو لے گیا اپنے گھر دی عزت واسطے لے گیا، اسی تو شکر ہی ادا نہیں ادا کر سکتے۔ تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابتدائی الفاظ ہوئی ہیں جڑے پہلی حدیث ہے، اگو جا کے امام حسین دی حدیث شروع ہوندی، مطلب بعد تسی پہلے یاد کر کے وہ مولوی صاحب نے تو وہی پڑھی دوبارہ، تسا مڑ کے پھر نہ کہہ دینا بھائی وہی پڑھی، وہ نہیں پڑھی، یہ ابتدان وہی الفاظ ہیں۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فکتمت الحسین زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال قال إذا ومنزله جزا دخوله أجزاء ثلاثة فقال قال إذا أبى توجہ فقال كان إذا إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار على الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة
الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواكم ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويولفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطبي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويباهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجابزوه يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواك يخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تقبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون بالحاجة ويحفظون الغريب تاجدار ختم نبوت اور یار پاکستان دا نعرہ رہ گیا پاکستان کا مطلب کیا اے رپورٹ ضرور دینا کہ اتنے نعرہ لگ رہی سی بھی پاکستان کا مطلب کیا جڑے مخبر تے بیٹھے اے نعرہ اے ضرور رپورٹ دینا کہ جی پاکستان دے بارے نعرہ لگ رہی سی بھی پاکستان کا مطلب کیا لہذا وہاں دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی اے پھر چلتے ہیں پرچہ اقبال دی قبر تک بھی جانا چاہیے پھر چلتے ہیں کراچی قائد اعظم دی قبر تک بھی جانا چاہیے پھر داتا صاحب سید ابو الحسنات قادری لیٹے انہوں نے بھی جانا چاہیے کیوں جی پھر مراد آباد انڈیا بھی جانا چاہیے سید نعیم الدین مراد آبادی پھر علی پور شریف بھی جانا چاہیے کہ جی تسی اے دہشت گردیاں پھیلاندے رہے ہو اے میں انہوں نے ایک گل کر اس واسطے کر رہا کہ تہاڈے یہ پھل پھیتے یہ ساریاں تنخواہاں پاکستان دی وجہ ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ پھر کیوں جی سالبہ کیا میں زکاة نہیں دینی پھر اے نہ ہوئے کہ پھر زکاة لے کے آیا حضور نے فرمایا رب نے منع کر دیا اب تیری زکاة نہیں لینی آج حضور دیاں گلاں کرو پھر اے وقت آوے کہ تسی کہو پاکستان کا مطلب کیا تو پھر مسترد ہو جاؤ اے اسلام دا کرم ہے کو ساڑیاں چیزیں قبول کی تھی پھر دا جڑے رائے خدا وچ خرچ نہیں نہ کر دے وہ مت دے سمجھن کے کچھ نہیں دیں دے نا رب نے انہوں نے مال قبول ہی نہیں فرمانا ہاں جی اے میں وہ تو بڑا حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے تو جڑا بندہ کہتے جی میں تو بڑا شریف آدمی ہوں میں کلمہ بھی نعرہ بھی نہیں لانا لبیک دا بھی نہیں لانا ختم نبوت بھی نہیں کھڑا ہونا جڑے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہن تسی اعلان کرو فقدوا مع الخالفین ہن تسی میرے نال کدی بھی جہاد تے نہیں آنا ہن بیٹھے رہو تسی آج اسی تو انہوں نے غلط راہ نہیں لایا آج حضور واسطے نعرے لاؤ اور بالکل انے باؤ کے نعرے لاؤ او جلیا میں اپنا نعرہ لگان لگا
اور پاکستان میں اپنا نعرہ لوان لگا تو سپیکر تے شروع کرا دیتا پاکستان کا مطلب کیا او اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا ہوتے مقبوضہ کشمیر والے کم از کم کمن لڑن تے کوئی نہیں آ رہا نعرے تے لا رہے ہیں کیوں جی اور لبیک والے لا رہے ہیں لبیک والے نہ پورا مقبوضہ کشمیر کھڑیا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اتوں دیکھ بزرگاں نہ میری گل ہوئی ہو کی کہندے نے اس نوں اور نہیں واٹس ایپ تے نہیں ہے جڑا تصویر سامنے آندی ویڈیو میری انہوں نے گل ہوئی انہوں نے کیا پورے کشمیر دے لوگ تواڈے نال کھڑے انہوں نے کیا سی ہر جگہ تواڈے لبیک دا ذکر کرنے کتنے تسی خوش نصیب ہو کہ جانا بھی ہو دے رہے ہیں کہندے لیکن لبیک نال اسی کھڑے ہیں ایس کرو اور کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 مسجد وزیر خان دین والے ہی گئے سن اسی یہ نعرہ خالی نہیں لاندے جتے لوڑ پوے پھر اسی ہوتے دستے ہمیں دین آیا کیوں جی آیا آیا آخر تک ہاتھ کھڑے کرو سارے انج پتہ لگے پر انج رہنا ہے تاکہ مزید نور جڑا ہو تواڈے ہتھاں جو نکل کے ہر طرف پھیل جائے لو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں